اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اہل بیت اطہار علیہم السلام فی القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ہمارے مہمان قبلہ مولانا سید ہادی حسن رضوی صاحب۔ میں قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں، اور سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کی غرض و غایت کے بارے میں چند معروضات پیش کرنی چاہتا ہوں کہ زمانہ جس اسلوب سے چل رہا ہے اور جس سمت میں جا رہا ہے، میرے خیال میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا تعارف صحیح طریقے سے کرانا بہت ہی ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کون سی ہستیاں ہیں جن کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کہا جاتا ہے اور کہا جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے منصب، مقام اور مناقب، سیرت و کردار کے بارے میں بتایا جانا چاہیے کہ ان کا کردار کیسا تھا، سیرت کیسی تھی، ان کے مناقب و مناقب کیا تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو احاطہ کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام تربیت دیا ہدایت ٹیلی ویژن کے تعاون سے، اور اس پروگرام کا نام رکھا اہل بیت اطہار علیہم السلام فی القرآن۔ جی، تو آج اس سیریز کا دوسرا پروگرام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے آیت تطہیر کے بارے میں گفتگو کی، اور ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کی صحائف ستہ میں اس بات پہ تمام علماء اہل سنت متفق ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں 300 سے زائد صورتیں آیات نازل ہوئیں، اور ان کا احاطہ ظاہر ہے کہ تھوڑے وقت میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ چیدہ آیات کا ذکر آپ کے ساتھ کیا جائے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت و کردار اور ان کے مناقب کے گفتگو کی جائے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت تبلیغ ہے۔ تو قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آیت تبلیغ جو ہے اس کی شان نزول کیا ہے، اس کے مصداق کون ہیں؟ جی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے میں بھی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ پچھلا پروگرام جو ہم نے اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں قرآن کریم کی روشنی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، اسے ناظرین نے دیکھا ہوگا اور ان کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس پروگرام میں ہم نے آیت تطہیر کو عنوان قرار دیا تھا، اور اس آیت تطہیر کے ضمن میں اس مسئلے کا بھی کلیریفیکیشن کیا گیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام سے مراد کون سی شخصیتیں ہیں۔ ایک پوائنٹ جو آپ نے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا، میں اس کی طرف بس اشارہ کر دوں۔ یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان اور ان کی عظمت و جلالت کے سلسلے میں قرآن کریم میں 300 سے زائد آیتیں موجود ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر معتبر کتابوں میں کیا گیا ہے۔ اور خود اہل بیت علیہم السلام سے جو احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں، ان میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کے اگر 4 حصے ہیں تو ایک حصہ ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے۔ خیر، ہم پلٹتے ہیں اپنی آج کی گفتگو کی طرف۔ آج کی ہماری گفتگو، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آیت تبلیغ سے متعلق ہے، اس آیت کو آیت تبلیغ بھی کہا جاتا ہے اور آیت ابلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو ہماری قوم کے بچے بچے کو یاد ہے، اور اگر کسی کو نہیں بھی یاد ہے تو اسے یاد کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر قبل اس کے کہ میں بات کو شروع کروں، یہ ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آیا، میں اس کی طرف اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف
اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سننے پر اور سن کر اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ فضائل اگر آپ کے اپنے سنے ہوئے ہوں اور وہ ذہنوں میں موجود ہوں بھی، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی ان افراد کے ساتھ بات چیت کرنے میں جن کے لیے ضرورت ہے کہ آپ حق کو واضح کریں، تو وہاں پر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ قرآنی آیات پر خصوصی توجہ دیں اور قرآنی آیات لفظ بلفظ آپ کو یاد ہوں، اور ہماری قوم کے تمام بچوں کو، تمام نوجوانوں کو خاص طور پر وہ آیات جو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و کمالات سے متعلق ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے کردار اور مناقب سے متعلق ہیں، انہیں ہماری قوم کے بچے کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ وہ آیات یاد کریں گے تو جو قرآن حفظ کرنے کا نور ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، اس سے بھی بہرہ مند ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت علیہم السلام ان کے مناقب کا بھی ان کے مناقب اور فضائل اس سے بھی واقفیت اور آگاہی میں اضافہ ہوگا، اور ایز اے رزلٹ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت یہ وہ معرفت ہے جس کے سلسلے میں حضور کریم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص اس دنیا سے مر جائے اور وہ اپنے زمانے کی فرد اہل بیت یعنی اپنے زمانے کے امام برحق کو نہ پہچانتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو قرآن کی آیات جو اہل بیت سے متعلق ہیں ہماری قوم کے بچے کا فرض ہے کہ یاد کرے، اور اس کا ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ جن کے سامنے آپ حق کو واضح کرنا چاہتے ہیں اور ضرورت ہے کہ آپ حق کو واضح کریں، جب ان کے ساتھ آپ بات کریں گے تو اگر آپ کو آیات یاد ہوں گی اور آپ آیات کو کوٹ کر سکیں گے تو اس کا اثر یقیناً دوبالا ہوگا اور آپ کی بات مستند ہوگی، مضبوط ہوگی، مدلل ہوگی۔ تو بہرحال آج ہم لوگ ناظرین کرام کی خدمت میں انشاءاللہ آیہ تبلیغ کو پیش کریں گے، اور آیہ تبلیغ قرآن کریم کی جیسا کہ ہم نے عرض کیا سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور پہلے تو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کا ظاہری ترجمہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے بچے کو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے رسول، آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کو دنیا کے سامنے نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ جو منکر ہیں، حق منکر ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کو گائیڈ نہیں کرتا۔ اور باقی ہر وہ انسان جو حق کو سمجھنا چاہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کے امام موجود ہیں، ایسے انسانوں کو حق اور حقیقت کی طرف منتقل کرنے کے لیے اور حق اور حقیقت کے سرچشمے سے سیراب کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم نے آیہ غدیر کا ترجمہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، اور جیسا کہ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے، تو اس آیت کی شان نزول جو تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لا رہے تھے، اور یہ حج اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ دراصل حقیقت میں حضور کریم نے اسلام کی تبلیغ جب سے شروع کی، حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ آپ کو حج کا موقع نہ مل سکا، خاص طور پر اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے قرآن کریم میں حج کا پیغام امت کے لیے دیا ہے۔ تو آخر میں حضور نے اعلان فرمایا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں اور تمام مسلمان اس حج میں شرکت کریں۔
تو چونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے، حضور کے ساتھ یہ حج کر لیں تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ حج کس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں تمام صحابہ اور اطراف و اکناف سے لوگ جمع ہوئے، اور تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ 1.25 لاکھ، 1,20,000 1,25,000 اس کے قریب تعداد بیان کی جاتی ہے ان حاجیوں کی جنہوں نے اس حج میں شرکت کی، اور بہت ہی باشکوہ انداز سے وہ حج حضور کریم بجا لائے۔ اور پھر اس کے بعد میں اس حج سے فراغت کے بعد جب آپ وطن واپس آ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے مکے سے نکلنے کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں سے قافلے اور کاروان جو حج کے آتے ہیں وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی اس منزل کے قریب ہی پہنچے تھے کہ مقام غدیر، جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں کے اوپر حضرت جبریل اللہ کا ایک خصوصی پیغام لے کر حضور کی خدمت میں آئے، اور وہ فوری اور خصوصی پیغام حضور کی بارگاہ میں پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ حکم بھی پہنچایا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ تو جیسے ہی حضور کریم کو یہ حکم ملا، ظاہر سی بات ہے اللہ کا رسول اور ان کا کام ہی تھا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، فوراً ہی آپ نے قافلے کو رک جانے کا حکم دیا۔ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے اونٹوں کے پالان اور اونٹوں کی سیڈلز جو بھی آپ کہہ لیجئے ان کا ایک ممبر بنوایا، اور اس ممبر کے اوپر آپ گئے، اور پھر اس کے بعد میں خطبہ پڑھا، اور آپ کے حیات طیبہ کا یہ سب سے مفصل اور ڈیٹیلڈ خطبہ ہے۔ بہت تفصیل سے آپ نے خطبہ پڑھا، اور بہت ہی عالیشان خطبہ۔ اور پھر اس کے بعد میں اس خطبے کے آخر میں اہل بیت علیہم السلام کا ایک مرتبہ پھر آپ نے تعارف کروایا، حدیث ثقلین کا ذکر کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عنقریب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، تمہاری ہدایت کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ 2 اہم چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اور پھر اس کے بعد میں آخر میں آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو بلند کیا۔ واقعہ غدیر خم میں ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پیشتر میں ذرا کچھ آپ سے جاننا چاہوں گا، اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے بھی، کہ یہ جو مزاج ہے، جی، انداز تخاطب ہے پروردگار کا جناب رسالت مآب کے ساتھ، جی، اس کے بارے میں کہ یہ انداز، یہ مزاج، جی، یہ کچھ تھوڑا سا اپنے حبیب سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ جی، ہم نے ترجمے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ عام طور پر جب قرآن کریم کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور کریم کی عظمت و جلالت، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے حضور کا احترام کر کے ہم کو احترام رسالت کا سلیقہ سکھایا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں صرف 2 موقع ایسے دکھائی دیتے ہیں پورے قرآن کریم میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کریم سے ذرا سخت لہجے میں، جو عام ٹرینڈ ہے اس سے ہٹ کے کلام کیا ہے۔ ایک آیت ہے توحید کے سلسلے میں، اور ایک آیت ہے ولایت علی کے سلسلے میں۔ جب اللہ نے توحید کا ذکر کیا، اپنی ونس کا ذکر کیا، تو وہاں پر ایک جگہ کے اوپر بہت ہی اسٹرکٹ انداز میں حضور سے کلام کیا اور ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرا موقع غدیر، اس آیہ مبارکہ کی شان نزول، جیسا کہ ہم نے تفصیل سے ذرا قدر تفصیل سے ہم نے شان نزول بیان کیا کہ کس بیک گراؤنڈ میں آیت نازل ہوئی تھی، تو اس کی شان نزول میں یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ نے بہت ہی بالکل ہی سمجھ لیجئے کھل کے اور بڑی بے مروتی کے ساتھ حضور سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے کچھ نہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام کوئی بہت ہی اہم پیغام، کوئی معمولی پیغام نہیں ہوگا جس کے بارے میں حضور سے کہا جائے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے کچھ نہ کیا. آپ کی پوری رسالت، تمام زحمات، مشقات، جو کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں انجام دیا ہے، نماز کی تبلیغ، روزے کی تبلیغ، حج کی تبلیغ، زکوٰۃ و جہاد کی تبلیغ، پوری زندگی آپ کی. ظاہر اس آیت کا تعلق حضور کی حیات طیبہ کے آخری سال سے ہے. پوری 23 سالہ تبلیغی زندگی اور اس سے پہلے کی جو زندگی ہے، اور ان زندگی میں جو مشقتیں ہیں، جو سختیاں ہیں، جو صعوبتیں ہیں، کتنی تکلیفیں حضور نے برداشت کی، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں ما اوذی نبی کما اوذیت، جتنی اذیتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا اتنی اذیتوں کا سامنا کسی نبی نے بھی نہیں کیا. اور اللہ نے اس طرح سے یہ کہہ دیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیغام کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس انداز سے حضور سے کلام کیا ہے. اور دوسری بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹلی اپنے رسول سے اس انداز میں کلام کیا ہے، لیکن حقیقت میں پیغام امت تک پہنچایا ہے کہ اس پوری امت میں اللہ کی نظر میں جو انسان سب سے زیادہ محبوب ہے، حبیب خدا آپ کا نام، جو انسان سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ مقدس ہے، محترم ہے، معظم ہے، جب اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور اس انداز سے کلام کر کر اللہ نے تمام امت کو یہ پیغام دیا کہ جب ہم اپنے حبیب سے یہ کہہ سکتے ہیں تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اس اہم پیغام کے سلسلے میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے. اب وہ پیغام ہے کیا؟ وہ پیغام ہے کیا؟ وہ پیغام کیا ہے؟ جی وہ پیغام ولایت سرکار ہے، ولایت امیر المومنین کا پیغام ہے. گویا اللہ نے امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہا کہ اگر تم نے سب کچھ مانا مگر اس پیغام کو نہ مانا تو حقیقت میں تم نے کچھ نہ مانا. تم نے نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے اور تمام دین کی مشقتیں اٹھائیں، پابندیاں کیں، لیکن اگر اس پیغام کو نہ مانا تو جو کچھ تم نے کیا تمام کیے دھرے پہ پانی پھر جائے گا. ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کتنی زحمت اٹھا سکتا ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں تو حضور کریم کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ ہماری پوری زندگی پہ بھاری ہے. حضور نے ایک لمحے میں جو زحمت برداشت کی ہے، ہم پوری زندگی بھی زحمت برداشت کریں تو بھی اس کے برابری نہیں کر سکتے. جب اللہ حضور سے فرما سکتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہ کیا، تو پھر امت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہم مسلمانوں کی کیا مجال ہے کہ اس پیغام کا انکار کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اس کی سگنیفیکینس کا اور اس کی امپورٹنس کا باقاعدہ طور پر ادراک ہوتا ہے اور کون سا ایسا کام ہے جس کو نہ انجام دینے سے، جس کی تبلیغ نہ کرنے سے، اس کا اعلان نہ کرنے سے جی سرکار ختمی مرتبہ جیسی اعلیٰ منصب ہستی کو بھی پروردگار اس انداز سے تخاطب کر رہے ہیں. جی تو میرے خیال میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ ہم گفتگو کریں گے. اور آج کا محور جو ہے غدیر خم سے، اور غدیر خم یہ ہے کیا واقعہ پورا، اس پہ ہزاروں بار ہمارے بچوں نے سنا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قوم نے اس واقعے کو بھلا دیا. جی اس واقعے کو بھلا دیا. تاریخ میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہمارا بچہ پڑھتا ہے، لیکن کیا مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. ظاہر یہ وہ واقعہ ہے، اور جو قرآن ہے، ظاہر سی بات ہے جو موضوع ہے ہمارا ان پروگرامز میں، وہ موضوع یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. قرآن صرف کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، قرآن تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہر مسلمان قرآن کریم کو پڑھتا ہے. اور یہ آیت جس کا تعلق واقع غدیر سے ہے، یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ مائدہ قرآن کا سورہ ہے، سورہ مائدہ کی ورس نمبر 67 قرآن کی آیت ہے. تو واقع غدیر کا تعلق کسی فرد سے نہیں، کسی خاص قوم سے نہیں، کسی خاص مذہب سے نہیں، تمام مسلمانوں سے، تمام قرآن کے ماننے والوں سے اس واقعے کا تعلق ہے. اور ہر صاحب قرآن کو، ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اس واقعے پر غور و فکر کرے، اور جو میسج اللہ نے حضور کے ساتھ اس طرح سے بے مروتی کے ساتھ بات کر کے دیا ہے، اس کے ذریعے سے جو میسج امت تک پہنچتا ہے، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس پر غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جی ہاں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ
واقعہ غدیر پہ تو بات ہم نے کر لی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے کچھ برادران اس سے اتفاق نہیں کرتے اور بڑی تعویلیں پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑی تعویل یہ پیش کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بساط میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ دس از آن ریکارڈ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ بات ہم کرتے ہیں واقعہ غدیر خم کی، تو وہ کہتے ہیں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تب یمن گئے ہوئے تھے۔ تو اس بارے میں ذرا کچھ اگر آپ تفصیل بیان کر دیں تاکہ یہ ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں۔ جی ہاں، یمن کے مسئلے کو لایا جاتا ہے، اور دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیت کا مزاج ہے، اگر انسان اسی کو سمجھ لے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مسئلے کا کافی حد تک حل خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ آیت میں دیکھیں حضور کے آخری حیات طیبہ کے آخری سال کا واقعہ ہے، جب تقریباً پورا دین آ چکا ہے، پورا دین آ چکا ہے، تمام شریعت آ چکی ہے، شریعت کے تمام احکام آ چکے ہیں، اب آخر میں کیا امپورٹنٹ چیز بچی ہے، اور اتنی امپورٹنٹ چیز بچی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات اس تاریخی اعتراض کا ہے جو آپ نے سامنے رکھا کہ مولا علی اس وقت یمن گئے ہوئے تھے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تمام شیعہ کتابوں میں اور ہمارے سنی بھائیوں کی بھی تمام معتبر کتابوں میں اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ مولا علی آخری حج میں حضور کریم کے ساتھ موجود تھے، اور یہ جو حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا غدیر خم کا، سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے حضور کریم نے غدیر میں اعلان کیا۔ میں یہاں پہ صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابن حجر مکی بہت مشہور اور بہت معتبر عالم اہل سنت ہیں، یہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں اس مسئلے سے متعلق، یہ جو یمن والی بات آپ نے چھیڑی، ولا التفات لمن قدح فی صحتہ، وہ لوگ کہ جو اس مسئلے کی صحت کے سلسلے میں ڈاؤٹ کرتے ہیں ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی ان لوگوں کی بات پر توجہ دی جا سکتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علی اس وقت یمن میں موجود تھے۔ کیوں؟ لثبوت رجوعہ منہا و ادراکہ الحج مع النبی، اس لیے کہ یہ بات ہمارے جو معتبر سورسز ہیں ان کے ذریعے سے ثابت ہے کہ علی مرتضیٰ یمن گئے تھے، مگر یمن سے واپس آ گئے تھے، اور حجۃ الوداع جو آخری حج تھا اسے انہوں نے حضور کریم کے ساتھ انجام دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ معتبر کتاب اور بھی دوسری تمام معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے تو پھر یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، اور یہ صواعق محرقہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے پیج نمبر 25 پر یہ بات موجود ہے۔ تو عرض میں نے یہ کرنا تھا ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو اس قسم کے پرچار میں آ جاتے ہیں، جی، ان کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو سرکار ختمی مرتبت کے دہن اقدس سے الفاظ استعمال ہوئے وہ پھر کس کے لیے ہوئے ہیں؟ جی، اگر جناب امیر المومنین یمن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن میں تھے جی، تو بازو کس کا بلند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیے، اس پہ ذرا گفتگو فرما دیجیے۔ جی ہاں، دراصل اس میں پھر یہ ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ دراصل مولا علی یمن گئے تھے اور یمن سے واپس آ گئے تھے، پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یمن گئے تھے ہی نہیں، لیکن جب اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی تو اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں یمن سے آ گئے تھے، لیکن حضور نے جو من کنت مولا فہذا علی مولا ہو غدیر کے میدان میں کہا، وہ دراصل یمن کے سفر کی واپسی میں کچھ مال غنیمت مولا علی کے ساتھ تھے، اس کی تقسیم میں کچھ لوگ مولا علی سے خفا ہو گئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے جواب میں اللہ کے رسول نے وہ پورے مجمع کو روکا، اور روکنے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یمن کے سفر میں مولا علی کے ساتھ کتنے لوگ گئے ہوں گے؟ فرض کر لیجئے کہ 1000 لوگ گئے تھے، ٹھیک، اور ان 1000 لوگوں میں سے جو ناراضگی کی بات ہے وہ 2 لوگوں سے متعلق ہے یا ایک شخص سے متعلق ہے؟
تو ایک انڈیویجول کی ناراضگی، ایک فرد کی ناراضگی، رسول اللہ اس ایک فرد کی ناراضگی کے حل کے لیے لاکھوں کے مجمع کو کیوں روک رہے ہیں؟ اگر ایک فرد کو کچھ اعتراض تھا مولا علی کہ کسی بھی عمل پر، کسی بھی ایکشن پر، تو رسول اللہ اس کو کنوینس کر دیتے، لاکھوں کے مجمع کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی قابل قبول باتیں نہیں ہیں۔ جہاں تک بات یمن کے سفر کی ہے، دراصل ہسٹری سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی 3 مرتبہ یمن تشریف لے گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر تبلیغ دین کے لیے۔ اور وہ جو اعتراض والی بات ہے وہ پہلے سفر سے متعلق تھی، اور اس کا یہ تیسرے سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں بھی جب اس شخص نے آ کر حضور کی خدمت میں اعتراض کیا تو اس وقت حضور مدینہ میں موجود تھے، سفر میں نہیں تھے، مدینہ میں موجود تھے۔ اور جب اس نے آ کے مولا علی کی شکایت کی کہ انہوں نے سختی کی ہمارے ساتھ، اور جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق انہوں نے ہم کو نہیں دیا لیا، تو حضور کریم غضبناک ہوئے۔ اور وہ تفصیل کتابوں موجود ہے، لیکن جو جملہ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو، تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو؟ انہ لخشن فی ذات اللہ، علی اللہ کے سلسلے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنے والے ہیں۔ علی اللہ کے سلسلے میں جہاں پر بات اللہ کی ہوگی، جہاں پر بات انصاف کی ہوگی، جہاں پر بات حق اور حقانیت کی ہوگی، وہاں پہ علی مرتضیٰ کوئی مروت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، وولی کل مؤمن بعدی، اور علی میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، علی میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ تو یہیں سے یہ مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے وہ خیر انشاءاللہ بعد میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ دوست کی بات ہے، تو اگر دوست کی بات ہے تو مولا علی جس وقت رسول اللہ باحیات تھے اس وقت بھی لوگوں کے دوست تھے۔ یہ کیوں حضور فرما رہے ہیں ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں؟ کیا رسول اللہ کی زندگی میں مولا علی اہل ایمان کے دوست نہیں تھے؟ یہ مسند احمد ابن حنبل والیوم 4 اور اسی طرح سے پیج نمبر 438 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ وہ حقائق ہیں جو تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ماننا نہ ماننا یہ انسان کا اپنا فعل ہے اور اپنی چوائس ہے۔ اچھا قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ غدیر ہے یہ متواتر ہے؟ اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیجئے، یہ سوال کیا جاتا ہے جی متواتر سے کیا مراد ہے؟ جی متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ اس طرح سے نقل ہوا ہو، اتنی کثرت کے ساتھ نقل ہوا ہو، اتنے معتبر ذرائع کے ساتھ نقل ہوا ہو کہ اس کے انکار کی کہیں سے کوئی گنجائش نہ رہ جائے، ہر انسان آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کر سکے، ایسے واقعے کو متواتر واقعہ کہا جاتا ہے، یا ایسی روایت کو متواتر روایت اور حدیث کہا جاتا ہے۔ اور واقعہ غدیر یقیناً ان واقعات میں سے ہے۔ اور یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی شان نزول بھی متواتر ہے۔ اور اس کی شان نزول کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ حضور نے مولا علی کے سلسلے میں اعلان فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا، حضور کا یہ ارشاد اور یہ حدیث مبارک بھی متواتر حدیث ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سبت ابن جوزی الحنفی متوفی 654 ہجری وہ فرماتے ہیں اتفق علماء السیر، تاریخ لکھنے والے تمام، تاریخ اور سیرت لکھنے والے تمام علماء کا اتفاق ہے مطلب تواتر ہے، متواتر ہے۔ ان قصۃ الغدیر كانت بعد رجوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجۃ الوداع فی الثامن عشر من ذی الحجہ، کہ یہ واقع غدیر حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد جب حضور لوٹ رہے تھے 18 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ وَكَانَ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْأَعْرَابِ وَمِمَّنْ يَسْكُنُ حَوْلَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ 120,000، اور حضور کے ساتھ صحابہ کرام اور اطراف و اکناف کے جو ساکنین تھے جو آ رہے تھے حضور کے ساتھ، ان کی تعداد 120,000 تھی، مطلب 1,20,000۔ وَهُمْ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُ حَجَّةَ الْوِدَاعِ، اور یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کا شرف حاصل کیا تھا۔
اور پھر اس کے بعد میں وہ آگے بھی فرماتے ہیں وَسَمِعُوا مِنْهُ، انہوں نے حضور کے زبان مبارک سے جملہ سنا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ اور یہ وہ بات ہے جسے مسند احمد ابن حنبل میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور ترمذی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، تذکرۃ الخواص میں واقع، تمام معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ متواتر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کے جو نقل کرنے والے واقع غدیر، اور یہ آیہ مبارکہ آیہ تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی شان نزول اور واقع غدیر، اس کے ناقل صحابہ کرام 110 ہیں۔ تو جس واقعے کو 110 صحابہ نقل کریں، اگر ایک صحابی بھی کسی واقعے کو نقل کرے تو اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ تو چجائے کہ جس واقعے کو 110 صحابہ کرام نے نقل کیا ہو، اور صرف 110 صحابہ کرام نہیں بلکہ 84 تابعین نے نقل کیا ہو، اور پھر 360 سے زیادہ پائے کے معتبر علماء نے نقل کیا ہو، اور 256 سند اور چین آف نریشنز جس واقعے کی موجود ہوں، اس واقعے کی صحت کے سلسلے میں اور تواتر کے سلسلے میں اور معتبر ہونے کے سلسلے میں کوئی بھی عقل مند انسان شک و شبہ یقیناً نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لفظ مولا، اس کے بڑے معنی بتائے جاتے ہیں، ٹی وی پہ بھی بتائے جاتے ہیں، اخبارات میں بھی بتائے جاتے ہیں، کتب میں بتائے جاتے ہیں، کوئی دوست کہتا ہے، کوئی یار کہتا ہے۔ اصل میں مولا کا معنی اور مطلب، جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بازو بلند کر کے کہا ہے، کیا اس سے مراد دوست کی ہے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ دیکھیں جو آیت کی شان نزول ہے، جو کانٹیکسٹ، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا پیغام ہے کہ جس کی اہمیت حضور کی پوری 23 سالہ رسالتی زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ صحیح۔ کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو جو کچھ آپ نے اس سے پہلے کیا ہے وہ کچھ نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا کے مختلف معانی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن قرآن کیا ہے اور حضور کیا ہے، ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہوگا۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے کتاب مبین۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو واضح کرنے والی کتاب، اور رسول کا کام بھی یہی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے تمام مسائل کو کلیئر کریں۔ حضور کا کام کلیریفیکیشن کرنا ہے، حضور کا کام یہ نہیں کہ چیزوں کو مبہم بنائے، نعوذ باللہ۔ تو مولا کے ڈیفرنٹ میننگز ہیں۔ مولا کا ایک مطلب غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے۔ جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت قرآن میں ہے، آیت قرآن میں ہے، اور اس آیت کو لوگوں تک پہنچانے والے، وہ پیغام پہنچانے والے حضور کریم ہیں۔ قرآن کا کام بھی ہے حق کو بیان کرنا، واضح کرنا، اور حضور کا فرض بھی یہ بنتا ہے کہ وہ حق کو آشکار کریں۔ تو آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اگر کوئی ایسا لفظ اللہ کی کتاب استعمال کرے گی یا اللہ کا رسول استعمال کرے گا تو کیا وہ اس کو یوں ہی مبہم چھوڑ دیں گے کہ جو چاہے اس سے جو سمجھے؟ نہیں، یہ حضور کریم کی ذمہ داری تھی کہ اگر انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا تھا جس کی ڈیفرنٹ میننگز تھیں تو اس کانٹیکسٹ میں یوز کریں، اس شان سے یوز کریں کہ کسی کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کریم نے جس انداز سے، جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے پہلے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے خود تمہارے اپنے نفوس سے زیادہ برتری نہیں رکھتا ہوں؟ الست اولیٰ بکم، کیا میرا حق تم پر تم سے زیادہ نہیں ہے؟ اور یہ وہ بات ہے جسے اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا گیا ہے کہ حضور کا حق کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب تمام مسلمانوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو کیا رسول اللہ مسلمانوں کے دوست ہیں کہ مولا علی مسلمانوں کے دوست قرار پائیں؟ اور کیا جو پہلا جملہ حضور نے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے حاکم، اس کا مطلب ہوتا ہے گارڈین، اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار۔ تو یہ ایک بات، اور اس کے علاوہ دوسرے تمام چیزیں جو آپ دیکھیں گے غدیر سے متعلق، حضور نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنے بات کا انتظام کر رہے ہیں امت کے لیے۔ یا اس کے علاوہ اتنے بڑے مجمع کو روک کے یہ بات کہنا، اتنے بڑے مجمع کو روک کے یہ بات کہنا صرف یہ کہنے کے لیے کہ علی میرے دوست ہیں، کیا اس لیے رسول اللہ نے اس مجمع کو روکا تھا؟ اور جو تفسیر اور تاریخی کتابوں میں اس سے مطابق حضور نے 3 دنوں تک مجمع کو روکے رکھا۔ اور پھر اس کے بعد میں آگے یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضور کریم نے مولا علی کے سلسلے میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو صحابہ کرام نے بیعت کی۔ ابھی آگے ہو سکتا ہے ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کس طرح سے حضرت عمر نے بیعت کی، حضرت ابوبکر نے بیعت کی، باقاعدہ طور پر تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کیا دوستی کے بعد بیعت کی جاتی ہے؟ بیعت تو اس وقت کی جاتی ہے کہ جب کسی کو حاکم بنایا جائے۔ مبارکباد پیش کی صحابہ کرام نے، مبارکباد دوستی کے اعلان پہ پیش کی جاتی ہے، کسی بڑے عہدے اور منصب کے ملنے پہ پیش کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اسی غدیر کے میدان میں جو رسول اللہ کے مشہور شاعر تھے حضرت حسان، انہوں نے قصیدہ کہا، اور اس قصیدے میں جو انہوں نے جملے کہے ہیں وہ یہ ہیں، بہت مفصل قصیدہ، میں صرف اس کا ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا۔ یہ اس قصیدے موجود ہے جو تمام ہسٹری کی کتابوں موجود ہے۔ کیا فرماتا ہے حسان ابن ثابت؟ فقال له، رسول اللہ نے فرمایا علی سے، قم یا علی، اے علی تم کھڑے ہو، فإنی رضیتک من بعدی اماما وہادیا، اے علی میں نے اس بات کو پسند کر لیا ہے کہ تم میرے بعد امت کے امام اور ہادی اور رہنما ہو۔ تو یہ تو بالکل صاف صاف واضح طور پر یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض یعنی کیا، مولا کی میننگ تو واضح کر دی ہے، مولا کی میننگ ہر طرح سے واضح ہو رہی ہے، سرکار ختمی مرتبت نے خود بیان کر دی، خود بیان کر دیا۔ اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں جاتا، کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں مبارکباد، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، یہ حضرت عمر کے جملے ہیں، اے فرزند ابو طالب آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ کہ آپ دوست ہو گئے میرے؟ کب دوست نہیں تھے بھائی؟ اگر بات دوستی کی ہے تو مولا علی مسلمانوں کے دوست کب نہیں تھے؟ امت کے دوست کب نہیں تھے؟ اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مومنہ، اس لیے کہ آپ ہر مومن و مومنہ کے، ہر مسلم و مسلمہ کے مولا ہو گئے۔ حق کے تصرف کی بات ہے، دوستی کی بات نہیں ہے۔ جی جی، اس کے علاوہ اگر آپ غور فرمائیں دوستی کی اگر بات ہے تو مومنہ اس وقت کا لفظ حضور استعمال نہ کرتے اگر بات دوستی کی ہوتی۔ مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ، سب کے آپ حاکم ہو گئے، سب کے آپ مولا ہو گئے۔ تو کانٹیکس کے اعتبار سے آپ دیکھیں اور میسج کی امپورٹنس کے اعتبار سے دیکھیں، آیت کے شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں، آیت کے کنٹینٹ کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے مسئلہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد حاکم ہے، مولا سے مراد امت کا نگہبان ہے۔ قبلہ، میں آپ سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے چند ایک گزارشات کروں گا کہ اگر ان کے وہ ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں تو یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی خدمت ہوگی امت مسلمہ کے لیے، کہ وہ یہ ہے کہ پوری امت کو اس بات کا ادراک کرانا آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مراد کون سی ہستیاں، یہ میں بار بار آپ سے کہوں گا، اور دوسری کہ ان کے فضائل، ان کی جلالت کیا ہے، ان کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک کیا ہے، اور انہوں نے سب سے بڑھ کے یہ بات کہ توحید کے لیے ان کی خدمات کیا ہیں۔ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کے، یعنی پنجتن پاک اور امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند، اور اہل بیت رسول کی ایون مخدرات عصمت، جنہوں نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، ان کی خدمات جو ہیں وہ توحید کی بقا کے لیے ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی خدمت اسلام کی، دین کی
اور خداوند عالم کی کسی نے کائنات پہ کی؟ میرا یہ سوال ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ حقیقت ہے دراصل کہ جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ہم مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا اہل بیت علیہم السلام کی خدمات، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تمام کتابوں کو آپ پڑھیں گے جو ہمارے سنی بھائیوں نے لکھی ہیں یا ایون نان مسلمس نے لکھی ہیں، جب وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہر انسان ادب و احترام کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ آپ مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک، یہ جو ہمارے 11 امام ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ امام حجت، ان اماموں کے سلسلے میں جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ جو 260 سال کا تقریباً جو پورا پیریڈ ہے، اس میں ہر زمانے میں جب آپ اسٹڈی کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہر زمانے کی سب سے افضل شخصیت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی فرد امت کے درمیان موجود رہی ہے۔ جب امام محمد باقر کے بارے میں پڑھیں گے مثلاً تو آپ کو ملے گا اپنے زمانے کے سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے افضل اور سب سے زیادہ دین خدا کی خدمت کرنے والے اور دین خدا کے لیے سنسیئر اور مخلص انسان امام محمد باقر تھے۔ بہت مہربانی۔ اور اسی طرح سے تمام اماموں کے سلسلے میں، اور ان کی جو خدمات ہیں توحید کے سلسلے میں اور دین کی بقا کے سلسلے میں، ظاہر سی بات ہے اب مختصر لفظوں میں، وقت نہیں ہم لوگ کے پاس رہ گیا ہے، بالکل وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک جملے میں دیکھیں مولا علی کا ارشاد ہے، نہج البلاغہ موجود ہے کہ سب سے بڑی نیکی، اگر آپ فہرست بنائیں تو بہت سی نیکیاں ہیں کہ جن کو بڑی نیکی کہا جا سکتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا دے، اس لیے کہ یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے اوپر کوئی نیکی تصور نہیں کی جا سکتی۔ تو جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کی راہ میں شہید نہ کیا گیا ہو۔ اور شہید کیوں کیا گیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ سب معصوم، سب پاک و پاکیزہ، پوری ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا کہ ان میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کوئی خطا ان سے سرزد ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود سب کو شہید کیا گیا۔ شہید کیوں کیا گیا ہے؟ دین کی خدمت کی وجہ سے، توحید کا پرچم بلند کرنے کی وجہ سے۔ بے شک۔ قبلہ، میں اپنے ناظرین کے لیے دست جوڑ کے آپ سے عرض کروں گا کہ اہل بیت علیہم السلام اولاد رسول سے بڑھ کے قرآن کی آج بات بہت کی جاتی ہے، قرآن، ہر بات میں قرآن لے آتے ہیں، ہر بات میں اسلام لے آتے ہیں۔ کیا اسلام کے معارف اہل بیت علیہم السلام سے بڑھ کے کوئی کائنات میں گزرے؟ کیا قرآن کا ادراک، قرآن کی سوجھ بوجھ، فہم و فراست اہل بیت علیہم السلام سے بڑھ کے کسی کی ہوئی؟ ظاہر ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کریم اور اہل بیت۔ قرآن کی تفسیر اہل بیت بیان کریں گے، باقاعدہ طور پر معتبر ترین حدیثوں میں موجود ہے کہ جب کبھی بھی تم کو کسی مسئلے میں ڈاؤٹ ہو تو اہل بیت سے رجوع کرو، یہ قرآن کے مفسر ہیں، ان کے آگے نہ بڑھو، ان کے آگے بڑھو گے ہلاک ہو جاؤ گے، ان کے پیچھے بھی نہ رہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، ان کو کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرو، یہ تم سے ہر مسئلے میں زیادہ صاحب علم ہیں اور ان کے علم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو یہ وہ حقیقتیں جو حضور نے بار بار بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، اور جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، گھر کے لوگوں سے بہتر طور پر قرآن کی حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں بس آپ سے یہ چاہوں گا کہ اپنے آخری کلمات میں اس نشست کے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دنیا اور آخرت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے منسلک ہے یا نہیں؟ شفیع روز جزا کون ہے؟ اور سرداران جنت کون ہیں؟ ساقی کوثر کون ہے؟ اور خاتون جنت کون ہے؟ جی، ان پہ ذرا تھوڑی سی یہ جو پوائنٹس آپ نے بیان کیے، میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ شافع روز جزا حضور ختمی مرتبت ہیں، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہیں، سرداران جوانان جنت امام حسن اور امام حسین ہیں، اور ساقی کوثر خود مولا علی شہر خدا ہیں۔
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں جنہیں ہر انسان جانتا اور ہر انسان کو جاننا بھی چاہیے، مسئلہ ماننے کی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان اور منزلت یہ وہ ہے کہ جس پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہر مسلمان، جس مسلمان سے آپ پوچھئے کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون، ہر مسلمان اگر وہ منصف ہوگا، انصاف پسند ہوگا، اس کی زبان پر ایک لفظ ہوگا، اہل بیت علیہم السلام۔ بات دراصل ماننے کی ہے۔ میں مسلمانوں سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب بالکل ٹھیک ہوا اور جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا، تو جیسے ہونا چاہیے تھا اگر سب کچھ ویسے ہی ہوا تو اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم سب سے بلند ہو، تم سب سے برتر ہو، تم سب سے زیادہ باعزت ہو۔ تو اگر مسلمان سب سے بلند ہیں، سب سے برتر ہیں، تو آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں؟ صحیح سوال۔ مسلمانوں کا ذلیل و خوار ہونا، مسلمانوں کی یہ بدحالی، مسلمانوں پہ یہ ظلم و ستم، مسلمانوں کے گھروں میں یہ مصیبتیں، مسلمانوں کے ملکوں میں یہ صعوبتیں، یہ دلیل ہیں کہ رسول اللہ کے بعد مسلمان اس راستے سے ہٹ گئے جس راستے پہ ان کو چلنا چاہیے تھا، اور جس راستے پہ چل کے ان کی دنیا بھی آباد ہوتی اور آخرت میں بھی وہ سعادت ابدی سے ہمکنار ہوتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے مسلمان غور کریں، اور جو غدیر کا پیغام ہے، جو آیہ تبلیغ کا پیغام ہے، آیہ ابلاغ کا پیغام ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے کاش مسلمان ایک مرتبہ غور کرتے اس آیہ کریمہ پر، اس آیہ کریمہ کے کانٹیکسٹ پر، اس آیہ کریمہ کے بیک گراؤنڈ پر، اس کی شان نزول پر، اور اس آیت میں موجود اہم چیز، اتنی اہم چیز کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری رسالتی زندگی کو اللہ نے قربان کرنے کی بات کی ہے۔ اے کاش مسلمان اس پوائنٹ پہ غور کریں اور پلٹ کے اس دروازے پہ آئیں جس دروازے پر ہمیشہ جبریل آیا کرتے تھے، اور اس دروازے کو اپنی زندگی کا پلیٹ فارم سمجھیں، اور اس دروازے سے دین لیں، اور اس دروازے سے ملے ہوئے دین پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سعادت ابدی سے ہمکنار۔ ماشاءاللہ قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ تو اس سے پیشتر کے پروگرام کا اختتام کیا جائے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ گروہی تفرقات میں نہ جائیے، قرآن مجید کو کھولیے، ترجمے کو کھولیے، تفسیر کو کھولیے اور حدیث کو کھولیے، فرمودات سرکار دو عالم کو پڑھیے، اور خدا کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے سرکار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو کیجیے۔ اسی میں دنیا ہے، اسی میں آخرت ہے۔ اور اس نقطے پہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔